اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 اس کا کریں گے ترجمہ اور تفسیر۔ اور جب کہا ربک تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں کو انی بے شک میں جاعلٌ بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا کہا انہوں نے اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا بیچ اس کے من یفسد جو کہ فساد کرے گا فیہا بیچ اس کے، ویسفک اور بہائے گا دماء خون، اور جو زمین میں خون بہائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں آپ جو زمین میں فساد کرے گا اور زمین میں خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ تیری پاکی بیان کرتے ہیں بِحَمْدِکَ ساتھ تیری تعریف کے، وَنُقَدِّسُ اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں لاکا واسطے تیرے۔ قالا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ما نہیں لا تم تعلمون جانتے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس پہ فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ آپ وہ کیوں بنانا چاہتے ہیں زمین میں جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، کیا تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ہم کافی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ ایسا کہنا کسی حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب اس مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، آپ اس مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، بے شک غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے اور فرشتوں کو بھی غیب کا کوئی بھی علم نہیں ہوتا۔ وَعَلَّمَ اور سکھائے اللہ نے آدم کو اسماء نام کلھا سب چیزوں کو، ثم پھر عرضہم ان چیزوں کو رکھا علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھا۔ فقال پھر کہا انبئونی مجھے بتاؤ تم بھی اسمائی ان چیزوں کے نام ہؤلائی اگر ہو تم ان کنتم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو پھر تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر جب ان سے کہا کہ اے آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً وہ نام بیان کر دیے جو کہ فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دی، دوسرا یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت اور فضیلت بھی بیان فرما دی۔ قالا کہا انہوں نے سبحانک پاک ہے تیری ذات، لا نہیں علم کچھ علم ہمیں، لنا واسطے ہمارے، الا مگر ما جو علمتنا جو تو نے ہمیں علم دیا، انکا بے شک تو ہی انتا تو ہے علیم علم والا، حکیم حکمت والا۔ تو ان سب نے کہا یعنی فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، اور پورے علم و حکمت والا تو صرف تو ہی ہے، ہمارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا کہ تم نے ہمیں بتایا ہے۔ قالا کہا یا آدم اے آدم انبئہم بتاؤ تم باسمائہم تمام چیزوں کے نام، فلما پھر جب انباہم بتائے انہوں نے باسمائہم تمام چیزوں کے نام، قالا کہا انہوں نے فرشتوں نے کہا قالا کہا اللہ نے یا آدم اے آدم انبئہم مجھے بتاؤ باسمائہم ان سب چیزوں کے نام، فلما پس جب انباہم بتائے انہوں نے باسمائہم ان سب چیزوں کے نام، قالا کہا اللہ تعالیٰ نے علم کیا میں نے نہیں اقل کہا تھا لاکم واسطے تمہارے،
انی بے شک میں عالم جانتا ہوں غیب کی باتیں، سماواتی آسمان کی، والارضی اور زمین کی، وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ کنتم تم ہو تکتمون چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ زمین و آسمان میں غیب کی باتیں صرف میں ہی جانتا ہوں، صرف میرے ہی علم میں ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو سب میرے علم میں ہے۔ شک غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، کوئی بھی نہیں جانتا کہ زمین و آسمان کے اندر جو بھی پوشیدہ باتیں ہیں، چھپے ہوئے جو راز ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے نزدیک مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوراً پابند، جو اللہ تعالیٰ کی ہر اطاعت اور ہر حکم کو فوراً ماننے والی مخلوق یعنی فرشتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو غیب کے علم ہے اس سے واقف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی غیب کی باتوں کو وہ بھی جانتے نہیں ہیں۔ ان کے پاس بھی صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر رکھا ہے، باقی سب غیب کی باتیں، زمین و آسمان کے پوشیدہ راز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا علم دیتے ہیں ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم انسان بھی جان نہیں سکتے۔